الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی 11ویں جماعت کے تدریسی سلسلے میں عدنان خان اپنے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچرز میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعرانہ خصوصیات کی روشنی میں ان کی ایک غزل کی تشریح کو مکمل کیا۔ آج کا ہمارا موضوع داغ دہلوی ہے۔ داغ دہلوی کے حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ نواب مرزا خان داغ دلی میں پیدا ہوئے اور آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 25 مئی 1831 ہے۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، آپ کا نام نواب مرزا خان ہے اور داغ آپ تخلص کرتے تھے۔ قلعہ ملا میں مشاعروں کی رونق کو داغ نے قریب سے دیکھا اور یہیں سے ان کا ذوق شاعری ابھرا اور نکھرا۔ شاعری میں استاد ذوق کے شاگرد تھے۔ داغ کی والدہ کا دوسرا نکاح ولی عہد مرزا فخرو سے ہوا۔ آپ کے والد جو ہیں وہ جب آپ کی عمر صرف 4.5 برس تھی تو آپ کے والد جن کا نام شمس الدین خان تھا ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ کا نکاح بہادر شاہ ظفر کے بیٹے اور ولی عہد مرزا فخرو سے ہوا۔ یہ مرزا فخرو بہادر شاہ کے بیٹے، ان سے داغ کی والدہ کا دوسرا نکاح ہوا۔ اس طرح داغ نے قلعہ مولا میں پرورش پائی۔ آپ نے عالی شان محلات میں تمام تر آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آپ کا بچپن کا زمانہ گزرا، آپ نے پرورش پائی، اور پھر یہاں مشاعروں کی رونق کو داغ نے قریب سے دیکھا، کیونکہ مشاعروں کی رونق محل سلطانی میں عمومی طور پہ جاری رہتی تھی۔ داغ نے محل میں مشاعروں کی اس رونق کو بھی قریب سے دیکھا اور یہیں سے پھر ان کا ذوق شاعری بھی ابھرا اور نکھرا، اور پھر شاعری میں استاد ذوق کے شاگرد ہوئے۔ داغ کے بچپن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ داغ کا بچپن اور داغ کی جوانی شاہی خاندان کے ساتھ گزری۔ درسی علوم کے علاوہ مرزا داغ نے سپاہ گری، تیر اندازی، شاہ سواری میں بھی مہارت حاصل کی، اور شاعری کے میدان میں سب سے پہلے وہ ظفر کے شاگرد ہوئے، اور پھر انہوں نے شیخ ابراہیم ذوق جو بڑے شاعر تھے اور بہادر شاہ ظفر کے بھی استاد تھے، جن کے انتقال کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ بہادر شاہ کے استاد مقرر ہوئے۔ تو ان بڑی شخصیات، بڑے شعراء، بڑے ناموں کے ساتھ داغ کا بچپن اور داغ کی جوانی کا زمانہ گزرا، جس سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔ یہاں ہم جب داغ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اردو ادب میں نواب مرزا خان داغ دہلوی ایک ایسے شاعر ہیں جن کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے، اور اس طویل فہرست میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، جن میں سب سے بڑا نام شاعر مشرق، حکیم الامت، نباز فطرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی شامل ہے۔ علامہ اقبال بھی اپنے ابتدائی کلام میں مرزا داغ دہلوی سے اصلاح لیتے رہے۔ سائل دہلوی، احسن مارہروی، بے خود دہلوی، جگر مراد آبادی جیسے بڑے بڑے نام بھی مرزا داغ دہلوی کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تھا مرزا نواب خان داغ دہلوی کا مختصر تعارف اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات اور ان کے شاگردوں کا ذکر۔ داغ کے یہاں جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ لطف محاورہ اور زبان کا چٹخارا ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں مرزا داغ دہلوی کے کلام کی خصوصیات کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داغ کے یہاں جو چیز سب سے نمایاں ہے، داغ کی شاعری میں جس خوبی کو سب سے زیادہ ممتاز حیثیت حاصل ہے وہ ان کے کلام میں لطف محاورہ اور زبان کا چٹخارا ہے۔ وہ اپنے کلام میں
محاورات کا اس خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے، اور ان کے ہاں زبان کا چٹخارا پایا جاتا ہے۔ وہ خوبصورت الفاظ کے ذریعے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں اور محاورات کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں، اور تراکیب کو بھی بڑے دلکش انداز میں وہ اپنے شعر میں سموتے ہیں۔ شعر دیکھیے اور محاورے کا لطف اٹھائیے۔ نگاہ پھیر کے عذر وصال کرتے ہیں، نگاہ پھیر کے عذر وصال کرتے ہیں، مجھے وہ الٹی چھری سے حلال کرتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ تم نے بدلے ہم سے گن گن کے لیے، تم نے بدلے ہم سے گن گن کے لیے، ہم نے چاہا اسی دن کے لیے۔ اور فیصلہ ہو آج میرا آپ کا، فیصلہ ہو آج میرا آپ کا، یہ اٹھا رکھا ہے کس دن کے لیے۔ تو مرزا داغ کی شاعری میں محاورات کا بھرپور انداز میں استعمال ہوا ہے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے کہ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ داغ دہلوی محاورات کو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، جس سے اس محاورے کا لطف بھی بڑھ جاتا ہے اور زبان میں بھی ایک چٹخارا پیدا ہوتا ہے، اور ان کے انداز بیان، ان کا انداز بیان بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ داغ کی غزلوں میں عشق کی معاملہ بندی، شوخی اور مسرت کے جذبات کی فراوانی ہے۔ آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ داغ ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت عشق کی معاملہ بندی ہے اور شوخی و مسرت کے جذبات کی فراوانی ہے۔ ان کی شاعری میں عشق کی معاملہ بندی کے موضوعات بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کی شاعری میں شوخی و مسرت کے، خوشی کے، شادمانی کے جذبات بھی زیادہ ہیں، ان کی فراوانی پائی جاتی ہے۔ عشق کی معاملہ بندی سے کیا مراد ہے اور عشق کی معاملہ بندی کسے کہتے ہیں؟ عشق کی معاملہ بندی سے مراد عشق میں بیتی ہوئی باتوں کو، عشق میں بیتی ہوئی حالت کو، عشق میں ہونے والی کیفیت کو نظم کرنا ہے۔ عاشق اور معشوق کے مابین ہونے والی راز و نیاز کی باتیں، راز و نیاز کی گفتگو اور پردہ داری کی گفتگو، عاشق و معشوق کے باہمی قول و قرار اور تعلق کی باتیں، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ معاملات عشق و محبت میں جب جذبات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، معاملات عشق و محبت جب جذبات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو ایک ایسی حد آ جاتی ہے جسے شاعرانہ اصطلاح میں معاملہ بندی کہا جاتا ہے۔ معاملہ بندی کے حوالے سے جرت کا نام، مومن کا نام، حسرت موہانی کا نام بھی قابل ذکر ہے، لیکن داغ کے ہاں معاملہ بندی کے یہ موضوعات اور یہ مضامین اور یہ باتیں بھی باقی تمام شعراء سے انفرادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور داغ کے عشق کی معاملہ بندی میں داغ بڑے خوبصورت انداز میں ایسے موضوعات کو بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر ایک شوخی سے، ایک مسرت سے، خوشی سے اور شادمانی سے وہ۔ اور شعر دیکھیے، فسردہ دل کبھی خلوت نہ انجمن میں رہے، فسردہ دل کبھی خلوت نہ انجمن میں رہے، بہار ہو کے رہے ہم تو جس چمن میں رہے، کہ ہم نے جہاں بھی وقت گزارا، جس چمن میں بھی رہے، ہم تو بہار ہو کے رہے۔ اور شعر دیکھیے کہ شوخی سے ٹھہرتی نہیں قاتل کی نظر آج، شوخی سے ٹھہرتی نہیں قاتل کی نظر آج، یہ برق بھلا دیکھیے گرتی ہے کدھر آج، وعدے پہ میرے ان کے قیامت کی ہے تکرار، وعدے پہ میرے ان کے قیامت کی ہے تکرار، اور بات ہے اتنی کہ ادھر کل ہے ادھر آج۔ اور ایک اور شعر دیکھیے، اور خوبصورت انداز میں داغ دہلوی نے یہ جو بات کی، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ اور ایک اور کیفیت کا بہت خوبصورت اور بہت مختصر پیرائے میں بڑے سادہ انداز میں اظہار دیکھیے، یہ سہل ممتنہ کی بھی خوبصورت مثال ہے۔ رنج کی جب گفتگو ہونے لگی،
رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی۔ یہ مرزا داغ دہلوی کے کلام کی پہلی امتیازی خصوصیت کے ساتھ جو لطف محاورہ اور زبان کا چٹخارا ہے۔ دوسری ان کے کلام کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک عشق کی معاملہ بندی اور اس میں بھی شوخی اور مسرت کے جذبات کی فراوانی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں میر کا غم یا غالب کا غور و فکر نہیں، ان کی شاعری میں میر کا غم یا غالب کا غور و فکر نہیں۔ ان کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ داغ نے غزل کو حسن و عشق اور ہجر و وصال تک محدود رکھا، ان کی شاعری میں میر کا سا غم نہیں نظر آتا، انہوں نے غزل کو حسن و عشق اور ہجر و وصال تک محدود رکھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ داغ کے بیان میں لذت ہے، درد و حسرت نہیں۔ ان کے کلام میں ایک لذت ہے، ان کے کلام میں درد نہیں، حسرت نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ شوخی ہے، دل سوزی نہیں، ان کے کلام میں شوخی پائی جاتی ہے، مسرت پائی جاتی ہے، دل سوزی نہیں، دکھ نہیں، درد نہیں، غم نہیں، تکلیف نہیں، رنج نہیں، مصیبت نہیں۔ دہلی کے شاعروں میں سب سے زیادہ بے تکلفی محبوب سے داغ نے کی ہے۔ داغ وہ شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بے تکلفی کے ساتھ محبوب سے جو بات چیت ہے، محبوب سے جو ان کے مکالمے ہیں، محبوب سے جو ان کی گفتگو ہے اور محبوب سے جو ان کے قول و قرار ہیں، ان کا اظہار بڑی بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ انہوں نے انتہائی خوبصورت لب و لہجے میں انفرادیت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ان کے کلام کی دوسری بڑی خوبی تھی۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں میر کا غم یا غالب کا غور و فکر نہیں ہے، مگر ان کا انداز گو کہ ان کی شاعری میں غم کبھی عنصر میر کی شاعری کی طرح موجود نہیں، اور فکری اعتبار سے بھی وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے اشعار جیسی خیال کی بلندی ان میں نہیں پائی جاتی، ان میں تخیل کی بلند پروازی موجود نہیں، بلند سوچ اور فکر نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا انداز بیان سہل ممتنع کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ مرزا داغ دہلوی کے کلام کی ایک اور نمایاں خوبی جو ہمارے سامنے آئی وہ ان کے کلام کا سہل ممتنع کی بہترین مثالیں پیش کرنا ہے۔ سہل آسان کو کہا جاتا ہے، سہل ممتنع سے ایسا کلام مراد ہے کہ جو بظاہر تو بہت آسان نظر آئے، لیکن جب ویسا کہنے، ویسا لکھنے، ویسا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ بہت مشکل ہو۔ سہل ممتنع ایسا سادہ اور سلیس انداز ہے، ایسا سادہ اور سلیس طرز ہے کہ جس سے زیادہ سلاست ممکن نہ ہو، جس سے زیادہ آسان، جس سے زیادہ سلیس کہنا ممکن نہ ہو، لیکن وہ بظاہر بہت آسان نظر آئے لیکن حقیقت میں اصلاً وہ بہت مشکل ہو۔ سہل ممتنع کی بہترین مثالیں ہیں۔ اس سے پہلے شعر آپ نے دیکھا کہ رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی۔ بہت خوبصورت انداز میں سہل ممتنع کی بہترین مثال پیش کرتے ہوئے داغ کا یہ شعر کہ رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی۔ اور سہل ممتنع کی مزید چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ تجھے نامہ بر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا، تجھے نامہ بر قسم ہے وہیں دن سے رات کرنا، کوئی ایک بات پوچھے تو ہزار بات کرنا۔ اور پھر دیکھیے دو شعر اور، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، خط غیر کا پڑھتے تھے جو ٹوکا تو وہ بولے، خط غیر کا پڑھتے تھے جو ٹوکا تو وہ بولے، اخبار کا پرچہ ہے خبر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے، وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے،
تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ بہت خوبصورت انداز میں مرزا داغ دہلوی نے سہل ممتنع کی بھی بہترین مثالیں پیش کیں، اور آگے کہتے ہیں کہ یہی بہترین مثالیں جو وہ اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں، انہی کی بدولت ان کی شاعری کو ایک خاص مقام حاصل ہوا ہے، ان کی زبان کو سند کا درجہ حاصل ہے۔ مرزا داغ کے کلام کی ایک اور نمایاں خوبی یہ ہے کہ مرزا داغ دہلوی کی زبان کو سند کا درجہ حاصل ہے، مستند زبان ہے ان کی، جس زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، جس زبان میں وہ لکھتے ہیں، یہ ان کا اپنا انفرادی انداز ہے، اور اس انداز پر وہ نازاں بھی ہیں، اس پر وہ فخر بھی کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ انہوں نے اس برتری کا اور اس فخر کا، اس ناز کا اظہار بھی بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ شعر دیکھیے اردو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ داغ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، اردو زباں آتے آتے آتی ہے۔ اور پھر شعر دیکھیے، اور مرزا داغ دہلوی کی اپنی زبان پر ان کے ناز کا اور ان کے فخر کا احساس اور اس سے لطف اٹھائیے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اپنے کہے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ سمجھو پتھر کی تم لکیر اسے، سمجھو پتھر کی تم لکیر اسے جو ہماری زبان سے نکلا، کہ ہماری زبان سے جو کچھ نکلا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ جوں کا توں ہی رہے گا، اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا کہا ہوا مستند ہے۔ پھر شعر دیکھیے، مجھے یہ ڈر ہے کہ ایمان لے نہ آئیں لوگ، مجھے یہ ڈر ہے کہ ایمان لے نہ آئیں لوگ، خدا کرے غلطی کچھ میرے سخن میں رہے۔ داغ کی اردو ایسی عمدہ ہے کہ کسی کی کیا ہوگی۔ مرزا اسداللہ خان غالب نے داغ کی شاعری کے حوالے سے بہت خوبصورت بات یہ کی کہ داغ کی اردو ایسی عمدہ ہے کہ کسی کی کیا ہوگی۔ ذوق نے اردو کو اپنی گود میں پالا تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق، جن کا ذکر پہلے ہوا کہ وہ داغ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذوق نے اردو کو اپنی گود میں پالا تھا۔ ذوق ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو کو اپنی گود میں پالا تھا، اس کی پرورش کی تھی، لیکن داغ اس کو نہ صرف پال رہا ہے بلکہ تعلیم دے رہا ہے۔ داغ کا کمال یہ ہے کہ اس نے اردو کو پالا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اردو کو وہ تعلیم دیتے رہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے داغ کی شاعری اور داغ کی غزل کے بارے میں، ان کی زبان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہا کہ داغ نے غزل کی زبان میں نہایت وسعت، صفائی اور بانک پن پیدا کر دیا ہے۔ یہ مرزا خان داغ دہلوی کے کلام کی نمایاں خصوصیات تھیں، جس میں ہم نے ان کی شاعری کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات میں سب سے پہلے لطف محاورہ اور زبان کا چٹخارا شامل ہے۔ اس کے بعد ان کے کلام میں عشق کی معاملہ بندی پائی جاتی ہے اور شوخی و مسرت کے جذبات کی فراوانی پائی جاتی ہے۔ ان کا کلام، ان کے اشعار سہل ممتنع کی بہترین مثالیں پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا داغ کی زبان کو بھی سند کا درجہ حاصل ہے، مستند زبان ہے ان کی۔ مرزا داغ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے، علامہ اقبال بھی انہیں اپنا کلام اصلاح کے لیے ارسال کرتے تھے، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ علامہ اقبال کا شمار بھی داغ دہلوی کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں علامہ صاحب نے بھی اصلاح کے لیے داغ کی خدمات حاصل کیں۔ ان کی موت پر اقبال نے ایک پر تاثیر مرثیہ لکھا، بڑا اثر رکھنے والا، اثر انگیز مرثیہ، کسی بھی مرنے والے شخص کی موت پر دکھ کا، غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کے اوصاف کا ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو دعا دینا مرثیہ کہلاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے داغ کی وفات پر ایک پرتاثیر مرثیہ بھی لکھا، جس میں داغ کی شاعری کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔
علامہ نے جب وہ مرثیہ لکھا تو اس میں انہوں نے داغ کی شاعری کی خوبیوں کو بھی اپنا موضوع بنایا۔ اردو غزل کی تاریخ میں داغ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب داغ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا داغ دہلوی کی شاعری فکری اعتبار سے جس درجے پر بھی ہو، لیکن اردو غزل میں، اردو زبان میں مرزا داغ دہلوی نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ اردو شاعری کے اعتبار سے اردو زبان کے فروغ میں بھی ان کی شاعری کا بڑا حصہ ہے۔ مرزا داغ دہلوی نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو زبان کو، اردو زبان کے فروغ میں، اردو کی ترقی میں بہت بڑا حصہ داغ کا ہے۔ داغ کا کلیات اردو شاعری کا قابل قدر سرمایہ ہے۔ داغ کا کلام، داغ کی شاعری، داغ کا کلیات اردو شاعری میں بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ قابل قدر سرمایہ سے کم نہیں۔ مجموعہ ہائے کلام ہے ماہتاب داغ، گلزار داغ، آفتاب داغ اور یادگار داغ۔ اس کے علاوہ داغ دہلوی کے نمائندہ شعری مجموعے ہیں۔ داغ دہلوی کا انتقال 1905 میں حیدرآباد میں ہوا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ شامل نصاب مرزا داغ دہلوی کے کلام کی نمایاں خصوصیات کا جائزہ لیا اور ان کے مختصر حالات زندگی پر بات چیت کی۔ اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے عدنان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔